السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ نماز کو ہمیں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دنیاوی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، وساوس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مولانا ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ نماز میں دنیاوی خیالات آنے لگتے ہیں؟ نماز میں دنیاوی خیالات آنے کی وجہ سے نماز میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ انسان گنہگار بھی نہیں ہوتا۔ اب ناظرین، یہ جو شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جس نماز میں برے خیالات اور دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں، میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، دھوکہ ہے۔ شیطان کے اس چکر میں، اس وسوسے میں، ان کے اس جال کے اندر کوئی بھی نمازی نہ پھنسے اور نماز کو چھوڑنے والا نہ بنے۔ محترم، خیالات کا آ جانا نماز میں کسی گناہ والے عمل کو ہم نے نہیں کیا۔ ہاں، یاد رہے ناظرین، خیالات جب ہمارے ذہن میں آ رہے ہوں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم تنبہ ہو جائیں، جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم کسی دنیاوی خیالات میں مگن ہیں، تو اس وقت ہمیں فوراً یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اس خیالات کو ختم کر کے نماز کی طرف اپنے دھیان کو کر لینا ہے۔ ہاں، یاد رہے کہ قصداً، جان بوجھ کر ہمیں کسی خیالات کو نہیں لانا ہے۔ اب ٹھیک ہے، خیالات آ جاتے ہیں، اس کا شرعی حل کیا ہے؟ علماء اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ نماز میں یہ جو دنیاوی خیالات، یہ برے خیالات آ جاتے ہیں، اس کا کوئی حل ہے، علاج ہے؟ ناظرین، ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، اس کا حل سب سے پہلا یہ ہے کہ ناظرین، جس وقت ہم استنجا کرتے ہوں، مکمل پاکی کا ہمیں دھیان رہنا چاہیے۔ دوسری بات، جب ہم وضو کرتے ہوں تو سنت کے ساتھ، مکمل سنت کی رعایت کرتے ہوئے ہم وضو کریں، کیونکہ ناظرین ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ہم وضو کو سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم وضو کریں گے تو اس کا اثر ہمیں نماز میں دکھے گا۔ دوسری چیز ناظرین، نماز شروع کرنے سے پہلے یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ میں مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ ہم کسی دنیا دار انسان کے سامنے یا عزت دار انسان کے سامنے جب ہمارا کھڑا ہونا ہوتا ہے تو آپ اور ہم خود سوچیں کہ اس وقت ہماری حالت کیسی ہوتی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو جو چیز ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں، توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں۔ امام کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہوں تو امام جو پڑھ رہا ہو اس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ رہے ہوں، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، تو کم سے کم آپ جو نماز پڑھ رہے ہوں اس کی قرات اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ سکے۔ نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں تو کم سے کم اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ ابھی میں قیام کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے رکوع میں جانا ہے، اس کے بعد پھر مجھے تسمیع سیدھا کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد مجھے سجدے میں جانا ہے۔ اور نماز کے بعد ناظرین استغفار کی عادت ڈالیں، اور جب نماز ختم ہو جائے تو 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز میں جو برے خیالات اور فاسد خیالات جو آتے ہیں، یہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو یا کسی قسم کی باتوں کو ڈالتا ہو، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ جب برے خیالات آنے لگے، اللہ رب العزت ہمیں
آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ یاد رہے ناظرین، جب بھی برے خیالات آنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کریں۔